الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت یہ کتاب و سنت سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا خاص اہتمام فرماتے، لیکن آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
ان النبی کان اذا دخل العشر، اللہ کے پاک پیغمبر جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ، اللہ کے پاک پیغمبر احیا لیلہ، راتوں کو جاگا کرتے تھے، احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کرتے، یعنی بندہ سو رہا ہو تو گویا رات مردہ ہے، آپ سمجھتے ہیں سویا مویا کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا رات کو زندہ کرتے، کیا مطلب؟ سوتے نہیں، ورنہ آپ کی عادت تو سال بھر میں یہی رہتی کہ آپ رات کو تہجد پابندی سے پڑھا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کا جب دخول ہوتا، شروع ہوتا، آغاز ہوتا، آپ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، خود ہی نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی جگائے رکھتے تھے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل کو بھی جگاتے، اٹھئے، یہی وہ رب سے لینے کا موقع ہے، رب کی طرف سے عطا کا موقع ہے، نوازشات کا، عطاؤں کا خوب برسات ہے اس مہینے میں، ایقظ اہلہ وشد میزرہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر اس مہینے میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو شد میزرہ، آپ کمر بستہ ہو جاتے، میزر ازار لنگوٹا جسے کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں فلاں نے لنگوٹا کس لیا ہے، اور ہندکو کے اندر کہتے ہیں فلاں نے ڈبے کوئی سٹن، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا مطلب؟ تیار ہو گیا، کمر بستہ ہو گیا، چست ہو گیا، خوب مستعد ہو گیا، رات جاگتے، اہل و عیال کو جگاتے، وشد میزرہ، کمر بستہ ہو جاتے اس مہینے میں رب کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، اور خاص کر اس مہینے کا یہ وہ عشرہ ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا سنیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، نکفرات ما بینہن، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، ما بینہن، ان گناہوں کا جو ان کے درمیان ہوئے، ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک جتنے گناہ ہیں، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے سے درمیان والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ جمعہ بیچ والے گناہوں کا کفارہ ہے، ایسے ہی رمضان ایک سال سے لے کر دوسرے رمضان تک بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، کیا؟ کبیرہ گناہ ویسے نہیں معاف ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، تو موقع توبہ کرنے کا بھی ہے، اور صغائر تو رب ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ وہ عشرہ ہے آخری کہ اللہ کے پاک پیغمبر اسی آخری عشرے کا نبی کریم کی عادت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، آپ جتنا آخری عشرے میں کوشش کرتے، محنت کرتے، اپنے آپ کو تھکاتے، اتنا اس کے علاوہ آپ محنت نہیں کرتے تھے۔ جتنی کوشش محنت آپ آخری عشرے میں کرتے، اس طرح کی کوشش، اتنی کوشش اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے، اس کا آخری عشرہ اتنی شان والا ہے کہ اس آخری عشرے کی راتوں میں اللہ نے ایک رات آپ کو بطور انعام کے، بطور تحفہ کے دی ہے، جس رات کو دنیا جانتی ہے لیلۃ القدر کے نام سے۔ کس نام سے؟ لیلۃ القدر کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ رات ہے، قرآن کریم نے پوری سورت اتاری ہے اس رات کی عظمت کے بارے میں۔ سورت القدر 30واں پارہ اور سورت نمبر 97 ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، عزت والی رات میں۔ فی لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات میں۔ فی لیلۃ القدر، شان والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کس نے بتلایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ کتنے مہینوں سے؟ رات ایک ہے اور بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اس رات میں، والروح، اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کل امر سلام، من کل امر، ہر کام کے معاملے میں، ہر کام کے بارے میں فرشتے اترتے ہیں۔ یہ رات کیسی ہے؟ سلام، کیسی رات ہے؟ سلام، سلامتی والی رات ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ہری پور والو ذرا عظمت دیکھیے اس رات کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتلاؤں کہ اس رات کو یہ عظمت ملی کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ عظمت کس وجہ سے ملی ہے؟ کیوں؟ قدر والی کیوں بنی ہے یہ رات؟ شان والی کیوں بنی ہے؟ ہم نے اس میں قرآن اتارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، قرآن اتنی شان والی کتاب ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا قرآن کی عظمت کتنی ہے کہ قرآن جس رات میں صرف اترا ہے، کیا ہوا ہے؟ اترا ہے،
ایک مثال شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ دیا کرتے تھے. وہ فرماتے ایک بندے نے خوشبو لگائی ہو، مشک، عنبر، کستوری لگائی ہو، اور آپ کی گلی سے یوں گزر جائے. آپ گلی میں آ کے دیکھتے ہیں ساری گلی معطر ہو چکی ہوتی ہے. خوشبو ہر بندے کو پسند ہوتی ہے، آپ بھی ایسے سانس لیتے ہیں، واہ کیا اعلیٰ خوشبو ہے. حالانکہ گلی میں خوشبو نہیں، صرف خوشبو والا بندہ گزرا ہے گلی سے. تو جب خوشبو والا گزرا ہے، اس کے گزرنے سے گلی اتنی معطر ہو گئی ہے، اس بندے کا بدن کتنا معطر ہوگا جس بدن پہ وہ خوشبو لگی ہوگی. اب ذرا مثال کے بعد قرآن کی آیت کی طرف آئیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. ہری پور والو قرآن اس رات میں صرف گزرا ہے، اترا ہے. صرف گزرنے اترنے سے رات کو اتنا معطر کر دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا، افضل کر دیا. جس رات میں قرآن صرف گزر گیا، وہ رات اگر 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی تو جس سینے میں قرآن نے جا کے ٹھکانہ پکڑ لیا وہ سینہ کتنا افضل ہوگا. اللہ اکبر. صرف گزرا ہے، اتنا رنگ دیا، اتنا معطر کر دیا. جس دل میں، جس سینے میں قرآن نے قرار پکڑا ہو وہ سینہ کتنا عظیم ہوگا. ایک حدیث ذہن میں آ گئی. نبی کریم نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ. روزے دار کے منہ کی بو جو ہے یہ اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے. کس سے؟ کستوری سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. ہری پور والو حدیث کی طرف توجہ چاہیے. روزے دار کے منہ کی بو کب ہوتی ہے؟ یہ بو جب آدھا دن گزر جاتا ہے، ظہر کے بعد عصر مغرب تک، افطاری سے پہلے تک معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، منہ سے ایک بھاری بو آتی ہے. اور یہ وجہ ہے اکثر لوگ منہ پہ رومال رکھ کے بات کرتے ہیں. پاس قریب ہو کے بندہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اگلا بندہ اسے برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر، کہ یہ بو روزے دار کی منہ سے جو آتی ہے اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے. اور روزے دارا جب آپ کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے، خود روزے دار اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. جب وہ بو محبوب ہے تو خود روزے دار اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. آپ ایسے گئے گزرے لوگ نہیں ہیں. آپ جب روزہ رکھتے ہیں نا، آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اور میں اپنی ایک بات بیچ میں داخل کر دوں آپ کو سنانے کے لیے. جب روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والا قرآن اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. روزے دار کے منہ سے نکلنے والے ذکر و اذکار، تسبیحات اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے. خوب عبادت کیجئے. تو بات کر رہا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ قرآن تو اترا ہے 23 سالوں میں. کتنے سالوں میں؟
20 3 23 سالوں میں 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے. اور یہاں کہا جا رہا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. 2 تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر کہ قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا منتقل ہوا اسی رات میں. لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت تک ایک ہی رات میں منتقل ہوا جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور پھر وہاں سے 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے میرے پیغمبر کے سینے پہ اترا ہے. دوسری تفسیر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. پورا قرآن نہیں، یہاں پورا نہیں. مفسرین کی دوسری تفسیر کہ اس مہینے کی اس رات میں قرآن کے اترنے کا آغاز کیا گیا ہے. پورا قرآن نہیں اترا، وہ تو 23 سالوں میں اترا ہے. اس رات میں صرف نزول قرآن کا آغاز ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے. تو اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. قدر والی رات. قدر کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تقدیر. کیا؟ تقدیر. جیسے آپ پڑھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں اس رات میں بھی اگلے رمضان تک کے لیے جتنے فیصلے ہونے ہوتے ہیں بندے کے حق میں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. آپ کے پورے سال کی کارروائی آئندہ ہونے والی یہ کس کو دی جاتی ہے؟ فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہے. دوسرا معنی قدر کا عزت، احترام، شان، عظمت. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں میں فلاں کے پاس گیا، فلاں نے میری بڑی قدر کی. کیا کی؟ کیا مطلب ہے؟ عزت کی، احترام کیا. اب معنی ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی قدر والی رات میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اللہ، عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، شان و احترام والی رات ہے. او میرے اللہ، یا رب العالمین، کتنی قدر والی ہے، کتنی شان والی ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی قدر ہے میرے ہاں کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر 1000 مہینوں سے ہے. اتنی قدر، ایک رات اور کتنے سے بہتر؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ کہیں گے 1000 مہینے کیا کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے. 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے. اتنی تو عمریں بھی نہیں ہوتی. اس امت کی عمریں 60-70 بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80 تک جاتے ہیں. یہ رات، اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر پہلے کسی امت کو نہیں ملی. پہلے کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی. یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے. کیوں؟ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو عظمت ملی ہے قرآن اترنے سے، تو قرآن پہلے نہیں اترا ہے، اس امت کی خصوصیت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لیلۃ القدر اللہ نے اس امت کو دی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
پہلی امتوں کی عمریں 100 200 سال 1000 سال تک عمریں ہوا کرتی تھیں، عمر زیادہ. تو اس وقت اتنی لمبی لمبی عمریں، لوگ عبادتیں کرتے، اس امت کی عمر کم ہے. اور پہلی امتوں میں جو 1000 مہینے کھڑے ہو کے عبادت کرتا تھا، 1000 مہینے مسلسل عبادت کرتا، تو اس کو عابد شمار کرتے. کیا شمار کرتے؟ تو اتنی تو ہماری ٹوٹل عمر نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، ان کی عمریں زیادہ ہیں اور تم پہ نوازشات زیادہ ہیں. ان کی عمر زیادہ لیکن تمہاری عمر تو کم ہے. میں نے ہر سال ایک ایسی رات رمضان میں رکھ دی ہے جو رات تو ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس سے بھی بڑھ کر نوازشات ہوں گی. کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے. اگر ہری پور والوں آپ کو پتہ چل جائے، کاروباری لوگ ہیں یہاں، میرے بہت سارے احباب دوست جو ہیں دکاندار ہیں، مارکیٹوں والے ہیں، تو وہ ذرا اس بات کو سمجھیں گے. آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے شہر کے قریب، گاؤں کے قریب میلہ لگنے والا ہے، اس میلے میں اتنی کمائی ہوگی کہ سال بھر پھر کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پوری سال کی کمائی ایک دن میں ہو جائے گی میلے میں. تاریخ بھی معلوم نہیں اس میلے کی، مہینہ بھی معلوم نہیں کون سی تاریخ کو ہے، لیکن بچت چونکہ زیادہ ہے، سال بھر کی کمائی ملتی ہے ایک دن میں. تو تاجر کمائی کا حریص ہے، یہ کوشش اتنی کرے گا کہ جیسے بھی ممکن ہو وہ تاریخ یہ ڈھونڈی نکالے گا. جو مرضی یہ کرنا پڑے وہ تاریخ یہ ڈھونڈ نکالے گا اپنے لیے کہ وہ کون سی تاریخ ہے. اور اگر زیادہ ہی کوئی بندہ شوقین ہو کمائی کا تو یہ کئی دن پہلے جا کے وہاں ڈیرا لگا لے گا، بیلا نہ چلا جائے. اتنی کمائی ہے سال بھر کی. اب آپ دیکھیں، جب دنیا میں بندے کو تھوڑی سی کمائی کے لیے موقع ملتا ہے، بندہ ڈھونڈ لیتا ہے مہینہ بھی تاریخ بھی، حالانکہ سال بھر کی کمائی ہے. میرے مالک نے یہاں رحمت و نوازشوں کا ایک میلہ لگا دیا ہے لیلۃ القدر. یہاں سال بھر کی کمائی نہیں، یہاں آپ کو 83 سال کی کمائی ایک رات میں ملتی ہے. پھر بھی ایک بندے سے یہ رات چلی جائے اور یہ بدبخت بدنصیب انسان اس رات کو پا نہ سکے. چلو دن معلوم نہیں، اتنا تو پتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں کتنی؟ آخری 10 راتوں میں. اور آسان کر دیجئے، نبی کریم نے فرمایا آخری 10 راتوں میں بھی صرف طاق راتوں میں کتنی؟ وہ کتنی راتیں بنتی ہیں؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں کتنی؟ 5 راتوں میں ایک رات کو پا لیا آپ نے، ہر رات جاگتے رہے، 83 سال کی عبادتیں لوٹ لی. اللہ اکبر. خدا را عہد کیجئے آج ہی سے کوئی رات آپ سے ضائع نہ جائے، کوئی رات آپ سے ضائع نہ جائے. جتنی راتیں باقی ہیں یہ نہ دیکھیے جفت ہے یا طاق ہے. ہر رات، جب آپ ہر رات کو معمول بنا لیں گے اور 30-29 روزے پورے کر لیں گے تو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو لیلۃ القدر مل چکی ہے. ظاہر بات ہے آخری راتوں میں ہے، لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو ملے گی کسی کو نہیں، پکی بات ہے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر لازمی ہے.
فرمایا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین بھی اترتا ہے۔ حدیث سنا دوں، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، سید الملائک جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، نزل جبریل، جبریل اترتے ہیں، فی کبکبۃ من الملائکۃ، فرشتوں کی ایک ٹولی میں، جماعت میں۔ کیا کرتے ہیں اتر کے؟ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ، یصلون، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ کس کو؟ علی کل عبد، ہر اس بندے پر دعا ہوتی ہے ان کی، ہر بندے پر سلام ہوتا ہے۔ قائم او قاعد، جو یا تو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، یذکر اللہ، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ لیلۃ القدر میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، قیام میں ہیں، قعود میں ہیں، سجدے میں ہیں، یا تلاوت میں مصروف ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت عظمت والی بات ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھ دی ہیں، مخفی کر دی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے مخفی کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ اللہ نے اس کو متعین نہیں کیا کہ فلاں تاریخ کو ہے، نہیں، مخفی رکھ دی ہے۔ دوسری چیز عمر، کسی بندے کو پتہ نہیں میری عمر کتنی ہوگی، اللہ نے مخفی کر دی ہے۔ تیسری چیز گناہ پر اپنے غضب اور غصے کے ظاہر کرنے کو، آپ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کو کیا کر دیا ہے؟ مخفی کر دیا، چھپا دیا ہے۔ یہی وجہ کہ یہ بدبخت گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی غضب مجھ پہ، وہ چھپا ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز نماز وسطی، درمیانی نماز۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ جو بھی دیکھو وہ درمیانی ہے۔ آپ ظہر کی لے لو، اس سے 2 پہلے ہوں گی 2 بعد میں ہوں گی، عصر کو لے لو 2 پہلے ہوں گی 2 بعد میں ہوں گی، مغرب کو لے لو 2 پہلے ہوں گی اور 2، جو بھی نماز آپ دیکھو گے اس سے 2 نمازیں پہلے ہوں گی اور 2، تو وہ کیا بنتی جائے گی؟ درمیانی بنتی جائے گی۔ اور 5ویں چیز اللہ نے مخفی کر دی ہے، وہ کون سی؟ اپنے دوستوں کو عام لوگوں سے مخفی کر دیا ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں اللہ کا ولی کون ہے؟ جی، ہو سکتا ہے شاید آپ جس کو گالیاں دیتے ہوں، برا سمجھتے ہوں، وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے آپ جس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتے ہوں، اللہ کا ولی ہو۔ خیر آج کل تو ولی چھپے ہوئے نہیں ہیں، نام کے جو ہیں، ہر بندہ روزانہ آ کے ویڈیو بناتا ہے، ہاں میرے دم نے آپ پہ اثر کیا نا، ہاں جی کیا ہے، اب مجھے ولی مان گئے ہو، کہتے جی ہوں مان گئے ولی ہو جی، زور سے زبردستی اپنی ولایت منوانے لگے ہوئے۔ ولی ایسے نہیں ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں
کہ کرامت ولایت حیض الرجال، یہ مردوں کا حیض ہے. جس طرح عورت کو حیض آتا ہے تو وہ چھپاتی ہے، وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتی، اسی طرح ولایت کرامت یہ ولی کا حیض ہے مرد کا. وہ لوگوں کو نہیں بتلاتا پھرتا، وہ لوگوں رات کو میرے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہے. ہمارے محلے میں ایک تھا، چرسی سا تھا، رات کو اس وقت یہ کافی عرصے کی بات ہے، یہ بڑی تیز قسم کی ایک لائٹ لگتی ہے، آسمان پہ نظر آتی ہے، دور تک اس کی ایک لائن بنی ہوتی ہے. یہ نئی نئی نکلی تھی، تو وہ کہیں آدھی رات اپنے صحن میں آیا تو وہ لائٹ لگی ہوئی تھی کسی ہوٹل سے یا کسی نے بڑی تیز تھی، وہ بادلوں تک پہنچتی ہے. وہ لائٹ ایسے حرکت کر رہی ہے، یہ سیدھا کمرے میں آیا. لوگ اٹھو بھائی، کیا ہو گیا؟ میں نے کرشمہ دیکھ لیا ہے، میں نے نور دیکھ لیا ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. صبح لوگوں کو بھی بتلایا. اگلے دن محلے دار پھر دیکھتے ہیں تو وہ لائٹ لگ رہی، ان کا بیوقوف آدمی، یہ کل والی لائٹ یہی تو تھی. زور سے اپنے آپ کو منوا کے پیش کرنا کہ میں ولی ہوں، مجھے مانو نہ میرا دوست. وہ اپنے آپ کو نہیں ظاہر کرتے. خیر، بات کر رہا تھا لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا کے رکھ دیا ہے. آخری تاک راتوں میں ایک رات ہے، خوب عبادت کیجئے. اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر. عام لوگوں سے آپ نے سنا ہوتا ہے، میں نے بھی سنا، بچپن میں سنتے ہیں کہ جی رات کو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، بس جس نے پا لیا نہیں، بس چلا جاتا ہے وہ وقت. نہیں، قرآن کہتا ہے یہ رات پوری رات ہے. کب تک رہتی ہے؟ فجر طلوع ہونے تک. کب تک؟ اور کئی لوگوں نے اپنی طرف سے نشانیاں بھی گاڑ لی ہوئی ہیں. جی کیا نشانی ہے؟ جی لیلۃ القدر کی. جی لیلۃ القدر کی نشانی ہے جب آپ رات کو نکلو صحن میں، دیکھو صحن میں پودے گرے ہوئے الٹے ہوں. درخت سارے سجدے میں ہوتے ہیں کہتے ہیں، تو جب درخت سارے الٹے ہو جائیں تو سمجھ جانا یہ کیا ہے؟ لیلۃ بے وقوف لوگ ہیں جو کہے جاتے ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ تھا، ماسی تھی، وہ رات کو باہر نکلی، درخت سارے الٹے تھے، بکری کھلی ہوئی تھی، اس نے بکری جلدی سے ٹہنی سے باندھ دی. صبح جب اٹھی تو بکری جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی. وہ بھائی یہ کیا ہو گیا، کیسے چڑھ گئی؟ بعد میں پتہ چلا وہ تو درخت سجدے میں پڑے ہوئے تھے رات کو. صبح جب طلوع ہوئی تو درخت پھر کیا ہو گئے؟ سیدھے ہو گئے، تو بکری اوپر لٹکنے لگ گئی. یہ کیا قصے کہانیاں ہیں؟ نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کتاب و سنت کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں. اور کئی کہتے ہیں اس دن باہر آؤ تو عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، جب وہ آوازیں سنائی دیں سمجھو لیلۃ القدر ہے. کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کھارا پانی لا کے گھر میں رکھ دو اور رات کو اس کو چیک کیا کرو ہر رات، جب وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے سمجھو یہی لیلۃ القدر ہے. کیا اپنے لیے خود مصیبت بنا رہے ہیں. یہ کتاب و سنت سے دور ہیں باتیں. یہ لیلۃ القدر عبادت کی رات ہے، اس کی یہ علامتیں نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں. ہاں اتنی علامت اللہ کے پاک پیغمبر نے بتلائی ہے کہ جب یہ رات ختم ہوتی ہے صبح کو آپ دیکھیں گے مطلع صاف ہوگا، سورج صاف ہوگا. یہ نہیں کہ بادل ہوں گے، پر نظر صاف نہیں آئے گا، روشنی کم ہوگی. سورج ایسے لگے گا جیسے 14ویں کے چاند کی طرح، ایسے دیکھا جا سکتا ہوگا اس کو. کیوں؟ وجہ یہ اتنے فرشتے اس رات کو اترتے ہیں، جب فجر ہوتی ہے وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں، سورج کی روشنی کم اس وجہ سے ہوتی ہے. یہ ایک حدیث میں علامت بتلائی گئی ہے. باقی جو لوگوں کی باتیں ہیں یہ سب کہانیاں اور کہاوتیں ہیں. دوستو اللہ ہم سب کو یہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے. لوگ تو صالحین
بڑی عجیب عجیب نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر لیلۃ القدر کو پالوں، فرمایا پوچھا اللہ کے نبی سے تو کیا دعا مانگوں؟ فرمایا آپ دعا مانگے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو، اللہ تو بخشنے والا عفو کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا سکھلائی ہے، اور صرف یہی خاص نہیں کہ بس یہی دعا مانگیں، پوری رات پڑی ہے، رب سے مانگتے رہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دین کی دعا مانگو، ایمان کا سوال کرو، ہدایت کی التجا کرو، رب سے جنت مانگو، رب سے رب کا دیدار مانگو آخرت میں، رب سے عافیت مانگو، دین کی سلامتی، اسلام کا بول بالا کیجئے، اسلام کے لیے دعائیں مانگے، عالم اسلام کے لیے التجائیں کیجئے، اپنے ملک و وطن کے لیے دعا کیجئے۔ رات ہے، مانگتے رہیں اس میں۔ یہ بھی آپ کو بتلا دوں، کئی لوگ ایسے کنجوس ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنے ہی لیے مانگتے ہیں، کہتے ہیں کسی اور کے لیے نہ مانگو، نہ، ہر انسان کے اندر یہ بات ہے جی فلاں ستے دا پید ہے تو میں اس سے کیا مانگا، آپ مانگے نا جی۔ کہتے ہیں وہ ایک شخص سویا ہوا تھا تو دوسرا پاس اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ دیکھیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں مانگ رہا ہوں۔ تو جو سویا ہوا تھا اس نے اٹھا کے اس کو ایک لگائی، کہا بے وقوف آدمی، خود جاگ رہا ہے تو میرے کیوں بتلا رہا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے، مجھ سے کیوں حسد کر رہا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے۔ حسد نہ کیجئے، جب آپ مانگتے ہیں سب کے لیے مانگے۔ آپ کو آج ایک نسخہ بتلاتا ہوں سب کے لیے مانگنے میں ملتا کیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ کسی مومن کے لیے دعا مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، اس کے لیے مانگتا ہے، تو فرشتے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، آمین، اللہ اس کی دعا قبول کر، وَلَكَ مِثْلُهُ، اور اللہ تجھے بھی اس طرح عطا کر دے۔ دو فائدے ہیں، ایک یہ آپ کی دعا پہ آمین کون کہتا ہے؟ فرشتہ۔ دوسرا فائدہ، فرشتہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہے۔ آپ اگر مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے مانگتے ہیں تو آپ تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، آپ کی دعا شاید قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتہ تو معصوم ہے، وہ آپ کے لیے مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں نے اپنی دعا میں عام مسلمانوں کا اور اپنے خاص متعلقین کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اپنی ایک عادت بتلاتا ہوں، جب سے میں نے یہ سنی، اپنے دوست احباب متعلقین کا حصہ، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا حصہ، میں نے جن سے میں نے قرآن سیکھا، جن سے میں نے دین سیکھا ہے، میں نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں ان کو ضرور یاد کرتا ہوں۔ اور آپ سے بھی آج کے بعد درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہی دعا کریں اور مجھے بھی یاد کریں۔ اور اس رمضان میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جب بھی دعا کرتا ہوں پردیسیوں کو خاص کر کے یاد کرتا ہوں، کیونکہ وہ اکثر فون کرتے ہیں، بیچارے کمروں میں بند ہیں، محصور ہیں، عبادت کو بھی ترس گئے، مسجدیں دیکھنے کو بھی وہ ترس گئے ہیں، جمعے کی حاضری کو بھی وہ ترس گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔